بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم مانگتے ہیں عطا مانگتے ہیں، کرم مانگتے ہیں عطا مانگتے ہیں، الہی ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ کرم مانگتے ہیں عطا مانگتے ہیں، الہی ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اور عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ۔ نہ مانگیں گے تجھ سے تو مانگیں گے کس سے، نہ مانگیں گے تجھ سے تو مانگیں گے کس سے، تیرے ہیں ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، تیرے ہیں ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر۔ مریضوں کی خاطر شفا مانگتے ہیں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتے ہیں، الہی ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، الہی ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے۔ جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے۔ حضوری ہو سب کی دعا مانگتے ہیں، الہی ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، الہی ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ الہی تجھے واسطہ پنج تن کا، الہی تجھے واسطہ پنج تن کا، الہی تجھے واسطہ پنج تن کا۔ ہو شاداب گنجا گنچا دلوں کے چمن کا، الہی تجھے واسطہ پنج تن کا۔ ہو شاداب گنچا دلوں کے چمن کا، ہم صدقہ غوث الورا مانگتے ہیں، الہی ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ ہم صدقہ غوث الورا مانگتے ہیں، الہی تجھے واسطہ پنج تن کا، الہی تجھے واسطہ پنج تن کا، الہی تجھے واسطہ پنج تن کا۔ ہو شاداب گنچا دلوں کے چمن کا، ہو شاداب گنچا دلوں کے چمن کا، ہم صدقہ غوث الورا مانگتے ہیں، الہی ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، الہی ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اور الہی ہمیں مسرور و شاد رکھنا، الہی ہمیں مسرور و شاد رکھنا، بلاؤں سے ہم کو بہت دور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو بہت دور رکھنا۔ پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، ہم ان سے تیرا آسرا مانگتے ہیں، ہم ان سے تیرا آسرا مانگتے ہیں۔ کرم مانگتے ہیں عطا مانگتے ہیں، الہی ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، الہی ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اور عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ۔ نہ مانگیں گے تجھ سے تو مانگیں گے کس سے، نہ مانگیں گے تجھ سے تو مانگیں گے کس سے، تیرے ہیں ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، الہی 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 ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ دوستو، سورۃ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں،
اور آلموسٹ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ یہ عجیب صورت ہے، یہ انسان کو مٹی سے اٹھا کر عرش کے نیچے لا کے کھڑا کر دیتی ہے، ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا، پیدا کرنے والا کون؟ الحمدللہ۔ اسی سے آغاز ہوتا ہے اسی صورت کا۔ جب ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، الحمدللہ، وہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ پھر ہمیں پالنے والا کون؟ رب العالمین، وہ جو عالمین کا رب ہے۔ ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا، پیدا کرنے والا کون؟ الحمدللہ۔ پھر ہمیں پالنے والا کون؟ رب العالمین، پالنے والا عالمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، اور ہمارا ہی رب عالمین کا رب ہے۔ دنیا میں ہمیں تھامنے اور چلانے والا کون؟ الرحمن، الرحمن۔ دنیا میں ہمیں تھامنے والا اور چلانے والا کون؟ الرحمن۔ ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا کون؟ الحمدللہ۔ ہمیں پالنے والا کون؟ رب العالمین۔ دنیا میں ہمیں تھامنے والا اور چلانے والا کون؟ الرحمن۔ آخرت میں ہم کس کے سہارے ہوں گے؟ الرحیم۔ دنیا میں کون تھامتا ہے؟ الرحمن۔ آخرت میں کس کا سہارا ہے؟ الرحیم۔ ہمیں دنیا دار سے آخرت منتقل کرنے والا اور وہاں ہمیں انصاف دینے والا کون؟ مالک یوم الدین، وہ جو مالک ہے روز قیامت کا، اور آخرت میں منتقل کرنے والا اور پھر ہمیں وہاں انصاف دینے والا، مالک یوم الدین، وہ جو مالک ہے روز قیامت کا۔ جب ہماری پیدائش سے لے کر ہمیں اگلے جہاں لے جانے والا صرف اللہ، تو بس پھر ہم اسی کے بندے، اسی کے غلام۔ ایاک نعبد، ہم خاص اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک، ہم خاص کر، ایاک خاص کر تیری، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ جب غلامی اس کی اختیار کی تو اب مدد کے لیے بھی صرف اسی کے سامنے جھکیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم خاص کر تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ دوستو، ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا، پیدا کرنے والا کون؟ الحمدللہ، اللہ۔ پھر ہمیں پالنے والا کون؟ رب العالمین، جو عالمین کا رب۔ پھر ہمیں تھامنے اور چلانے والا کون؟ الرحمن۔ آخرت میں ہم کس کے سہارے ہوں گے؟ الرحیم۔ ہمیں دنیا سے آخرت منتقل کرنے والا اور وہاں ہمیں انصاف دینے والا، مالک یوم الدین۔ جب ہماری پیدائش سے لے کر ہمیں اگلے جہاں لے جانے والا صرف اللہ، تو بس ہم پھر اسی کے بندے اور اسی کے غلام۔ ایاک نعبد، غلامی اس کی اختیار کی تو اب مدد کے لیے بھی صرف اسی کے سامنے جھکیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگیں گے ہم اس سے جو ہمارا اللہ ہے، جو ہمیں پالنے والا ہے، جو ہمارا رحمان ہے، جو رحیم ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں ہم اس سے؟ یا اللہ، آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں، وہ راستہ جو سیدھا آپ تک پہنچا دے۔ اہدنا صراط المستقیم، یا اللہ ہم کو اس راستے پہ چلا جو تیرے پاس آتا ہے، وہ سیدھا راستہ جو صراط مستقیم ہے، وہ راستہ جو تیرے پاس آ رہا ہے، وہ بالکل راستہ ہم اس سے مانگتے ہی ہیں ہر نماز میں۔ یا اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں۔ یہی ہے سورۃ فاتحہ، یہی ہم نماز میں ہم روز کر رہے ہیں کہ تو ہی ہمارا اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے، تو ہی عالمین کا رب، تو ہی ہمیں پالنے والا۔ دنیا میں تو ہمارے لیے رحمان ہے،
آخرت میں تو ہمارے لیے رحیم ہوگا، پھر ہم خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، پھر ہم خاص کر تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، و ایاک نستعین، پھر ہم خاص کر تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، اور پھر ہمیں نام یافتہ افراد میں شامل کرا دے۔ کون سا راستہ؟ پھر ہم بتا رہے ہیں یا اللہ کن لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی ہو گیا، جن کو تو اپنا راستہ دکھا چکا، وہ کنفرم اس راستے پہ ہیں جو تیرے والا راستہ ہے، جن سے تو راضی ہے، جن پر تیرے انعامات کی بارش ہے، جن پر تیری رحمت ہے، جن پر تیری نظر کرم ہے، جو تیرے خاص الخاص بندے ہیں، جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، جو خاص کر تیرے ہیں، جو دنیا میں تیرے لیے آئے ہیں، جو تیری عبادت کرتے ہیں، جن پہ تو راضی ہو چکا، جن کی عبادات تو نے قبول فرما لی، جو خلوص سے، لگن سے، عشق سے، محبت سے، تیری قربت میں، تیری معرفت میں تیری عبادت کرتے ہیں، جن پر تو انعام نازل کر چکا، جن پر تیرا انعام ہے، جن سے تو راضی ہے، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا، اور ہمیں گمراہی اور غضب سے بچا، ہمیں اس راستے پہ نہ چلانا جس سے تو ناراض ہے، اس راستے پہ کبھی نہ چلانا، ان لوگوں کے راستے پہ کبھی مالک ہمیں نہ چلانا جن سے تو ناراض ہے۔ دوستو، یہ ہم ہر روز ہر نماز میں سورۃ فاتحہ میں اپنے رب سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا؟ ہمیں گمراہی اور اس راستے سے بچا جن لوگوں سے تو ناراض ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں اس راستے پہ نہ چلانا، ان لوگوں کے راستے پہ کبھی نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، جنہوں نے تجھے ناراض کیا، اس راستے پہ نہ چلانا۔ یہ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے رب سے یہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی بات ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے نا دوستو، تب وہ اپنے رب کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، دعا نہیں کرتا، پھر وہ مکالمہ کرتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو سب کچھ مانگنا بھول جاتا ہے، اسے یاد رہتا ہے تو بس اتنا کہ یا رب تو مجھے ملے گا کب۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے نا دوستو، تب وہ اپنے رب کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، بات کرتا ہے، دعا نہیں مانگتا، بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ضرور ہے لیکن وہ مانگنا بھول جاتا ہے، بس اسے ایک ہی بات یاد رہتی ہے کہ یا رب مجھے ملے گا کب، تو مجھے ملے گا کب، میرا مولا تو مجھے ملے گا کب۔ وہ دعا کے وقت رب سے صرف اسی کو مانگتا ہے، اسی کا قرب مانگتا ہے اور اسی کے دیدار کی تمنا کرتا ہے۔ وہ رب کو اپنا رازداں، اپنا دوست اور محبوب جان کر اپنے دل کا حال اسی سے کہتا ہے۔ وہ رب کو اپنا محبوب سمجھتا ہے، اپنا دوست سمجھتا ہے، اپنا رازداں سمجھتا ہے، ایک رازداں کی طرح، محبوب کی طرح، مالک کی طرح اپنی ساری راز کی باتیں اپنے مالک سے کرتا ہے، اسی سے کہتا ہے، حال دل اسی سے بیان کرتا ہے اور بڑے مان سے اسے پکارتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں کا مان رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مالک اپنے بندوں کا مان ضرور رکھتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، جب بندہ محبت سے، عشق سے، پیار سے اپنے مالک کو پکارتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا مان رکھتا ہے، اور یہی ہم ہر نماز میں کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں جاننا ہوگا۔ آپ کو میں نے اس لیے آج بتایا کہ یہ میری ویڈیو لائک بھی کریں، شیئر کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں اور سب کو یہ آگے فارورڈ کریں کہ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اصل میں اپنے مالک سے بات کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے مالک سے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں، تو ہی ہمارا اللہ ہے، تیری ہی ہم خاص عبادت کرتے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، اس جہان میں، اگلے جہان میں تو ہی رحم کرنے والا ہے،
تیری کارسازیوں سے یہ جہان چلتا ہے ہمارا، اور تیری ہی رحمت سے اس جہان میں ہمارا کام بنے گا۔ تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں، تجھ سے صراط مستقیم، تجھی کو مانگ رہے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلانا جن سے تو راضی ہے، ان سے پہ نہ چلانا جن سے تو ناراض ہوا۔ یہی ہے نا، پھر یہی ہے جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا، پھر ہم نماز پڑھتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، بلکہ ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب وقت آئے اور ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں جائیں اور ہاؤس اس کی رحمت کی نگاہ میں آئیں، اس کے کرم میں آئیں، اس کی قربت میں جائیں، اس سے بات کریں، اس کے سامنے سر جھکیں، ہم رکوع کریں، ہم سجدہ کریں، اپنی پیشانی سر تسلیم ہم اس کے سامنے کریں، وہ جو ہمارا بنانے والا ہے۔ پھر ہم اپنی ساری راز کی باتیں ساری اس کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوا مالک، یہ بھی ہوا میرا مالک، یہ بھی ہوا میرا اللہ، یہ بھی ہوا۔ جب ہم ساری باتیں اس سے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر دوستو بندہ پھر عشق کی راہ میں چل پڑتا ہے، اور عشق جب عین ذات ہو جائے تو پھر خالق معجزات ہو جاتا ہے، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر قدرت اپنے کرشمے دکھاتی ہے۔ پھر ہم چپ رہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم مانگتے نہیں ہیں، پھر ہم اس کو اسی سے مانگتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے، انسان کی زندگی میں وہ وقت آیا ہے کہ جب وہ کن کہتا ہے، مالک صرف کن کہتا ہے، انسان اپنی آنکھوں سے وہ نظارے کر رہا ہوتا ہے، صرف بادشاہ کے کن کی دیر ہوتی ہے۔ دوستو اتنا بڑا مسئلہ نہیں اس کے سامنے، اس نے صرف کن فرمانا ہے۔ ہماری ساری پریشانیاں مشکلیں پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم اسی کا قرب مانگتے ہیں، ہم اسی کو مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے اس کا قرب، اس کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی بندگی اسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ انسان کی زندگی میں مقام آ جاتا ہے نا، تو پھر بندہ انسان بظاہر تو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے اصل میں وہ زمین پہ چلتا ہے، اس کی نگاہ عرش تک جا رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ مٹی سے اٹھا کر عرش کے نیچے کھڑا ہوتا ہے اور اسی سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ مالک مجھے اور آپ کو خالصتاً اپنے مالک کی توصیف و ثنا، عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ حافظ۔